السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 اور 10۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، آگ کے ساتھی ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے اور یہ وہ دعوے ہیں قرآن مجید کے جنہیں غیر مسلم سننا گوارا نہیں کرتے، اور مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمان اپنے علاوہ باقی سب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف کون جائے گا؟ مسلمان، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، لہذا اس عقیدے کا انکار تو ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے لیے اچھے اچھے دعوے اور دوسروں کے لیے خطرناک۔ ہندو بھی جہنم میں، عیسائی بھی جہنم میں، یہودی بھی جہنم میں، سکھ بھی جہنم میں، پارسی بھی جہنم میں۔ کوئی ایک تو ہو اپنے علاوہ جس کو جنت میں کہہ دو کہ وہ چلا جائے گا۔ سارے ہی جہنم میں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں مسلمان جو ہیں، اور ہم گوبر کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اپنے منہ میاں مٹھو کیوں؟ تو ان آیات میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو بھی کافر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار، لہذا اسے اس دعوے پر جس پر وہ قائم دائم ہے، اس دعوے پر اسے سچا ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی، دیکھیں جو چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اس میں تو بحث مباحثہ ہی غلط ہے۔ سورج جب نکلا ہوا ہوتا ہے، سورج بھی نظر آتا ہے اور سورج کی روشنی بھی نظر آتی ہے، لہذا اس مسئلے میں تو اختلاف کسی کا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ دن ہے یا رات۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے کہ کیا ہے؟ دن ہے۔ ایک تو اس لیے کہ نظر آ رہا ہے، دوسرا اس لیے کہ دن کو دن ماننے میں کوئی اپنا نقصان بھی نہیں ہے،
بھائی اگر دن ہے اور دن مان لو تو کیا جا رہا ہے، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. ابھی رات ہو رہی ہے نا، تو اگر میں کہوں کہ آپ مانیں رات ہیں، آپ کہیں مانیں گے بھائی، کیونکہ نہ ماننے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے جو چیزیں مشاہدے میں آ رہی ہیں اللہ نے اس پر جنت یا جہنم کا مدار نہیں رکھا ہے کہ یہ مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم. یہ تو ہے ہی، دیکھ لو. نہیں مانو گے خود ہی دنیا تمہیں بیوقوف کہے گی، منوائے گی. پھر بھی نہیں مانا تو لوگ تم سے خود ہی بائیک آؤٹ کر کے الگ ہو جائیں گے کہ دماغی توازن خراب ہے اس کا. یہ آنکھوں کا چشمے کا نمبر تبدیل کروانے کی ضرورت ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ایک آدمی موبائل مارکیٹ میں گیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ اس کا ہینڈ فری کچھ خراب ہے، سنائی نہیں دے رہا. اس نے دوسرا ہینڈ فری لگا کے دیکھ لیا، کہا پھر بھی سنائی نہیں دے رہا. کہا بھائی اس میں اندر دیکھ لیا کوئی سافٹ ویئر تو نہیں، کوئی وائرس تو نہیں آ گیا اس میں. وہ بھی چیک کر لیا، بھائی وائرس بھی کلیئر ہے. سب طرح سے دیکھ لیا تو دکاندار نے پھر وہ ہینڈ فری اپنے کان میں لگایا، اسے صحیح آواز آ رہی ہے. کہا مجھے تو صحیح آ رہی ہے. پھر اس نے اپنے کان میں لگایا کسٹمر نے، اس نے کہا نہیں ویسی خراب ہے. تو اس نے کہا یہ نہ تو موبائل کا فالٹ ہے، نہ سافٹ ویئر کا فالٹ ہے، نہ ہینڈ فری کا فالٹ ہے، یہ آپ کے کان کا فالٹ ہے. باقی سب کو پوری آواز آ رہی ہے، آپ کو کم آ رہی ہے. تو یہ فالٹ کس کا ہے؟ آپ کے کام کا، آپ کے کان کا فالٹ ہے یہ. لہذا اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ موبائل کو موبائل مارکیٹ میں لایا جائے، بلکہ اس کا علاج یہ کہ آپ کسی ENT کے پاس جائیں، کان کا علاج کروائیں آپ. تو وہ عقل مند ہوگا تو فوراً کہاں جائے گا؟ کان کے پاس، کان کے ڈاکٹر کے پاس. تو ان چیزوں میں حجت بازی نہیں ہوتی، مناظرہ نہیں ہوتا، دلائل کے تانے بانے نہیں ملائے جاتے. جو چیزیں مشاہدات میں آتی ہیں، جو چیزیں مشاہدات میں نہیں آتی ان میں پھر بحث ہوتی ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ہے، پھر نہ مانو، جرم ہے یہ. اور اگر دلائل سے ثابت ہو کہ نہیں ہے پھر مانو تو یہ جرم ہے. غیر مسلم جو غیر مسلم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات نظر نہیں آتی. دیکھو غیر مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چند باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے تو غیر مسلم بن جائے گا وہ. پہلی یہ مسلمان اسے نہیں کہتے جس شناختی کارڈ میں جس کے مذہب کے خانے میں مسلم لکھا ہوا ہو. ممکن ہے آپ نے شناختی کارڈ میں مسلم لکھوایا ہو مگر اللہ کی نظر میں آپ غیر مسلم ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہندو گھرانے میں رہنے والا وہ عقائد رکھتا ہو جو اہل اسلام کے ہیں، مگر اس کا اظہار نہیں کر پا رہا خوف اور ڈر کی وجہ سے، اپنے آپ کو یہ شو نہیں کر رہا کہ میں مسلم ہوں. تصدیق بالقلب، دل سے کہتا ہے، چھپ کے جب بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، لیکن اظہار نہیں کرتا. لہذا ہم تو اسے ہندو سمجھتے ہیں کیونکہ شناختی کارڈ میں کیا لکھا ہے؟ ہندو. یہاں تک کہ اسے دفن بھی ہندوؤں کے قبرستان میں کیا جائے گا، مگر آخرت میں اٹھے گا مسلم بن کے، مومن بن کے. کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو جان کا خوف ہے یا شدید مار کا خوف ہے، کسی کو ڈر ہے کہ میں ہندو ہوں، میں نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں مسلم ہوں، تو میرے خاندان والے یا تو قتل کر دیں گے یا اتنا ماریں گے کہ میری ہڈی پسلی توڑ دیں گے، یا یہ کہ مجھے معذور کر دیں گے، یا یہ کہ ہمیشہ کے لیے یا بہت عرصے کے لیے قید میں ڈال دیں گے. تو ایسے اکراہ کی حالت، مجبوری کی حالت میں اللہ نے قرآن مجید میں خود چھوٹ دے دی. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا اگر دل مطمئن تھا، دل سے تصدیق تھی، تو ایسی مجبوری کی حالت میں تمہارے لیے جائز ہے کہ تم کلمہ کفر زبان سے نکال دو، تم جھوٹے منہ بول دو کہ میں ہندو ہوں. کتنی آسانی دے دی اللہ نے، دیکھو بھائی، ہے بھائی. تو سب سے آسان چیز کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا. آپ اگر اسلام قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ایسے طریقے بھی ہیں کہ صرف اللہ کو پتا ہو، باقی کسی کو علم نہ ہو. لہذا جو ہندو یہ کہتا ہے، جو عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا،
میرے لیے اسلام قبول کرنا ایسے تھا جیسے آگ کے انگارے پکڑنا، تو قیامت کے دن اس کا یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اللہ کہیں گے چھپ کے مسلمان ہو جاتے، رشتہ داروں میں کوئی پوچھتا کیا ہو، جھوٹ بول دیتے عیسائی ہوں، جھوٹ کا گناہ نہیں ملتا تمہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو سب سے آسان کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا۔ مکہ میں صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ بلال حبشی کا کیا حال ہو رہا ہے، خباب ابن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، تو وہ ڈر گئے کہ یہ مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دو لیکن دل میں مومن ہو، تو دنیا تو قبول نہیں کرے گی تمہارا اسلام، مگر اللہ تمہارا اسلام قبول کر لے گا۔ تو اب میں اپنے اس سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ غیر مسلم کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں، اور قرآن کی جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، قرآن نے دو ٹوک اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، جہنم کی آگ۔ انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ اصحاب النار، ایسا انجام کہ آگ والے ہوں گے، یہ آگ والے آگ کے ساتھی ہوں گے۔ انسان اپنے دوست سے الگ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ جہنم سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کا جنت میں داخلہ ایسے ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخلہ ناممکن ہے۔ اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کی مثالیں تو سنی ہوں گی، اللہ اس سے بھی بڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا بھئی اس کو تو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو، آپ لوگ جملہ مکمل کر دیا کریں، جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ رکشے کا پھر بھی کوئی سائز ہوتا ہے، لیکن سوئی کے ناکے کا تو کوئی سائز ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سوئی میں چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے نا جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، جس کی نظر کمزور ہو وہ تو بیچارہ کبھی ادھر ڈال رہے کبھی ادھر، پھر کافی دیر کے بعد اس کا نشانہ لگتا ہے جا کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اونٹ سوئی کے اس ناکے میں نہیں گزر سکتا، ایسے ہی غیر مسلم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میں پھر سوال دہراتا ہوں کہ بار بار یہ انگریز بھی سوال کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، آج کل الیکٹرانک میڈیا نے تو سب کو ایک کالونی کی طرح کر دی ہے، جس کا جو بھی سوال ہو آپ کو رضائی کے اندر گدے کے اندر بیٹھے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسی کو امریکہ میں کسی غیر مسلم کو کوئی سوال ہوا نا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، مسلمان جنت میں باقی ہم سارے کیا ہیں، جہنمی، تو وہ فوراً اپنے کسی اڑوس پڑوس میں مسلمان سے کرے گا، وہ فوراً کیا کر دے گا، واٹس ایپ پہ بھیج دے گا۔ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ابھی سوال اس کا ختم نہیں ہوا اور آپ کے پاس رضائی کے اندر وہ سوال پہنچ گیا۔ تو یہ سوال بہت اٹھائے جاتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے کہ یہی کیوں، یہ ٹھیکیدار کیوں، ان کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، حرکتیں تو دیکھو ان کی، یا تو حرکتیں بہت اچھی ہوتی ہے نا مسلمانوں کی، کام بہت اچھے ہوتے، انسانیت کی خدمت میں دن رات جتے ہوئے ہوتے، مسلمان ترقی کر رہے ہوتے، پنکھے یہ بنا رہے ہوتے، ایئر کنڈیشن یہ بنا رہے ہوتے، موبائل کی مارکیٹیں، موبائل یہ ایک مفید چیز ہے، انہوں نے ایجاد کیا ہوتا، کام کخ بھی نہیں، نہ میڈیکل سائنس میں ترقی، ان سے پڑھ کے بھی نہیں کہ ترقی کر رہے، اپنی تو ریسرچ ہے ہی نہیں میڈیکل سائنس میں، اور جن کی ہے وہ حکیم ہیں، ان کی ریسرچ چند ایک کے علاوہ، وہ ریسرچ ایسی ہے کہ جب کوئی حکیم میرے سامنے اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے نا تو میں پھر کمرے سے باہر نکل کے بہت ہنستا ہوں، بہت زور سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے ایک حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا علاج کرنے کے لیے ایک حکیم آئے لاہور سے بائی ایئر، ان کا اپنا ہسپتال ہے، حضرت کی آواز بند ہو گئی تھی، گلا بند ہو گیا تھا بالکل، وہ معدے میں ورم تھا اصل میں۔ تو وہ حکیم صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے، ایجاد کا مطلب میں نے ایک دریافت کی ہے، انسان کے سینے کے اندر ایک ایسی رگ ہوتی ہے جس کا ابھی تک سائنسدانوں کو پتا۔ تو حضرت کے نائب بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی فلم ہے، یہ چھوٹا موٹا چھوڑو نہیں ہے، یہ تھوڑا سا چھوڑو ہوتا نا تو کہتا ہے میں نے ایک ایسا جراثیم ایجاد کر لیا ہے جو ابھی تک سائنسدانوں کی خوردبین میں نہیں آیا۔ تو ممکن ہے بھائی سائنسدانوں نے
پھیپڑے دیکھے ہوں، اس طرف والے پھیپڑے کے فلاں سوراخ میں وہ جراثیم ہو جو جس کی طرف ان کی توجہ نہ گئی ہو، امکان کے درجے میں یہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن پوری رگ اور پوری نس تو پورے مردوں کو چیر پھاڑ کے ان کے سری چانپے پائے بالکل ایک ایک چیز الگ کر کر کے ریسرچ ہو چکی ہے. لیکن بہرحال تو ہمارے جو محقق ہیں ان کا یہ عالم ہے. تو جو محقق نہیں ہے، جیسے وہ جماعت المسلمین والوں سے ایک دفعہ ہماری کوئی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا. انہی کے کسی شخص نے مناظر کے بارے میں کہا یہ ہمارے محقق ہیں، یہ محقق. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہنسی آ گئی ان کو نا بلا اختیار، کہنے کہ محقق کا یہ عالم ہے، تو جو مقلد ہوں گے وہ کیسے ہوں گے پھر. تو نہ سائنس کے میدان میں ہمارا کوئی کردار. سوال کو دماغ میں بٹھاتا ہوں اچھی طرح، تاکہ کیونکہ یہی وسوسے آتے ہیں جو انسان کے ایمان میں دڑاڑیں پیدا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں بھی آتے تھے جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے کہ ساری چیزیں تو ان کی پڑھ رہے ہیں، مگر جائیں گے کون؟ ہم جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. کوئی سائنسدان نہیں ہے ایسا جس کی تھیوری، مسلمان سائنسدان ہو جس کی تھیوری پڑھائی جاتی ہو. تو سارے کام ان کے اچھے، ہم چور بھی ہیں، ہیروئنچی بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں ہم لوگ. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک شہر کا بتایا انہوں نے کہ سائیکلیں ملتی ہیں کرائے پر. آپ نے ٹوکن ڈالا، سائیکل کا لاک کھلا، آپ لے کے جائیں سائیکل، جہاں جانا ہے آپ نے جس مارکیٹ میں، وہاں سائیکل اسٹینڈ پہ کھڑی کر دیں، لاک ہو جائے گی خود ہی. تو اس طرح لوگ ٹوکن سسٹم کے تحت سائیکلیں لے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو جاتا؟ انہوں نے کہا پاکستان میں جو ایک دفعہ ٹوکن ڈال کے سائیکل نکالے گا وہ پھر کہاں جائے گا؟ سیدھا اپنے گھر. وہ کہے گا کہ میں نے جو شاپنگ کرنی ہے نا، جتنے کی سائیکل ہے نا، اس میں ایسی دگنی شاپنگ ہو جائے گی میری. تو سب سے پہلے سائیکل ہی کیوں نہ گھر لے آؤں میں. یہ قوم جنت میں جائے گی. اور اشکال ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کی ایک ایک چیز کو کھرچ کھرچ کے کھا رہی ہے، صحیح ہے نا، تحقیق کا میدان ایسا کہ ایسی نس ایجاد. اب دیکھو اس نس کے علاج میں اور اس نس کی تحقیق پر اس حکیم نے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوگا. لوگ جو بےچارے سیدھے ہو گئے یار یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے. کتنے حرام کھائے ہوں گے اس نے پیسے لوگوں سے لے کے، اور کتنا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوگا. بعض حکیم ہیں پیناڈول اور یہ جو ڈسپرین ہے نا، اسے گھس گھس کے سفوف بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو اتنے کرپٹ ہیں، ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے. تو یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسا عقیدہ ہے، اور ہے بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن میں صاف ہے کہ دین اور مذہب اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، لا يقبل نہیں ہے. لا يقبل کا مطلب اس قبول نہیں کیا جائے گا. لن يقبل کا مطلب ہرگز اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ ہم قبول کر لیں، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. وہ اس کا وہ دین اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے نظر اس کو کر دیا جائے گا. تو اس آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بظاہر جو ایک ناانصافی نظر آ رہی ہے، یہ حقیقت میں ناانصافی نہیں ہے، عین انصاف ہے. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر مسلم اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے. جو مشاہدات ہے نا، مشاہدات، اس پہ مناظرے نہیں ہوتے. سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، آپ دکھا دیں سورج ہے، مان جائے گا وہ. اسے کہتے ہیں اضطراری ایمان، اضطراری علم. وہ علم جسے سیکھنے کے لیے دلائل کے صغرے کبرے نہیں ملانے پڑتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ وہ علم جسے یقین کرنے پر آپ مجبور ہیں، انکار کرنے کی آپ میں مجال نہیں ہے. کریں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف، احمق، پاگل. اللہ نے آخرت کی کامیابی کا مدار اس علم پر رکھا ہے، ان چیزوں پر رکھا ہے جو نظر تو نہیں آتی، مگر ان کے وجود کی اللہ نے کروڑوں اربوں نشانیاں دنیا میں رکھ دی ہیں. اب ان کروڑوں نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان غیر موجود چیزوں کو کوئی ایمان نہیں لاتا، جبکہ ان سے کم چیزوں کی نشانیوں کو دیکھ کر ان سے بڑی بڑی چیزوں پر ایمان لا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلائل کے صغرے کبرے جو ملاتا ہے، اس میں اس کی شہوت اور خواہشات نفسانیہ کا
غلبہ ہے. جو چیز اس کے فائدے کی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، اس میں تو پیچیدہ پیچیدہ دلائل میں جا کے بھی بڑی بڑی چیزیں دریافت کر لیتا ہے. اور جن چیزوں کا تعلق اس کی خواہشات نفسانیہ سے ہے، ان چیزوں پر ایمان لانے میں اس کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی، ان میں بڑی بڑی نشانیوں کا بھی انکار کر دیتا ہے. تو اللہ کی نظر میں یہ عمل معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ عمل بہت بڑا جرم ہے. اب دیکھو سائنسدان جو ہیں، جو غیر مسلم سائنسدان ہیں، وہ ایسی ایسی چیزوں کی تحقیق تو کر لیتے ہیں کہ جہاں میرے اور آپ کا دماغ 100 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتا. کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ ایک سوئی کو ایک سائنسدان نے پانی پہ رکھا تو دیکھا کہ وہ ہمیشہ ایک ہی طرف گھوم رہی ہے. اس سوئی کا زاویہ ہمیشہ نوک ایک ہی طرف جا کے ٹھہرتی ہے اور دم ایک ہی طرف. اس نے بولا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کو گھما رہی ہے. اس نے سوچا کہ کوئی طاقت ہے جو اس کو گھما رہی ہے، اور مادہ ہے تو مادہ ہی اس پہ اثر کرتا ہے. تحقیق کرتے 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 اس راز پر مطلع ہو گیا کہ اس زمین میں قدرت نے مقناطیسی لہروں کا جال بچھایا ہوا ہے. یہ مقناطیسی لہریں نظر نہیں آتی، مگر سوئی پر تحقیق کرتے 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 ایسا یقین کر لیا کہ آج جنت اور جہنم پہ لوگوں کو ایسا یقین نہیں ہوتا. کیوں تحقیق کی؟ اس میں بہت سارے مفاد تھے، اس پہ ایوارڈ ملنا تھا اس کو. ان مقناطیسی لہروں کو کام میں لا کر بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنی تھی. اس نے دیکھا کہ اس سے اور کیا کیا کام نکالے جا سکتے ہیں. اور آج پھر اس طرح جو ریز دریافت ہونا شروع ہوئی، ایکس ریز ہو گئی اور پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہوگی. گردوں کی پتھری نظر آ جاتی ہے یہیں سے بیٹھ کے، اور پتے کی پتھری نظر آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کی خواہشات پوری کرنے میں معاون اور مددگار بن رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف بنانے والے کی ذات سے ہے. اس میں بنانے والے کی خواہش پوری ہوتی ہے، بننے والوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بنانے والے کی تو پوری ہو رہی ہے. بنانے والے جو چاہتا ہے اس اپنی مخلوق سے، بنانے والا جو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس کی چاہتیں تو پوری ہو رہی ہیں. بندوں کا اس میں کوئی مادی فائدہ نہیں ہے. بندے اس میں اندھے بن کے بیٹھ جائیں ان نشانیوں میں، تو بنانے والے کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بنانے والا کہے گا کہ دودھ پہ ریسرچ کر کے جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں ان کا پورا چارٹ بنا دیا تم نے، اتنا کیلشیم، اتنا وٹامن اے، اتنا وٹامن بی، جو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جو نظر آ رہی ہے نا، سوکھی گھاس جو کھا رہا ہے جانور اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکل رہا ہے، اس مشینری کو کس نے بنایا اور کس خدمت میں لگا دیا اور کیوں لگایا؟ ان نشانیوں کی طرف غور کرنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے پر ایمان لاؤ گے تو بنانے والے کی ماننی پڑے گی. پھر مذہب کا تصور درمیان میں آئے گا، اور مذہب سینکڑوں خواہشات پر پابندی لگا دیتا ہے. تو مذہب کو زندگی سے نکالنا، طریقہ حیات کو زندگی سے نکالنے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا، یہ ہماری کروڑوں خربوں آیات کی تکذیب کرتے ہیں. تکذیب بھی کا لفظ استعمال کیا. ایک لفظ ہوتا ہے کہ جھٹلانا، اکذاب، اور ایک ہوتا ہے تکذیب. تکذیب کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تکذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ منہ بھر کے سفید جھوٹ بول دیں کسی کے منہ پہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ آپ کے پاس اس کو جھوٹا کرنے کے کوئی دلائل نہ ہو. جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے فلاں جگہ سے چوری کی ہے. آپ کہیں نہیں بھئی یہ تم غلط کہہ رہے ہو. کہ بھئی میں اس پہ 100 گواہ پیش کر سکتا ہوں. آپ کہیں بھئی چلتے تیرے گواہ بھی دیکھیں جھوٹ بول رہے ہیں. ممکن ہے وہ کہیں یہ ویڈیو دکھا دوں آپ کو، آپ کہیں یہ جعلی ویڈیو ہے. وہ کہیں چلو جتنے 100 گواہ ہیں نا سب نے بنائی یہ ویڈیو، اور 100 آدمی کہہ رہے ہیں اس وقت فلاں مقام پر تھا. یہ اس کے پاس تکذیب کا کوئی راستہ باقی نہ بچے. اس کے باوجود وہ کہنا کہ غلط ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کذبو، بھر کے تکذیب کر رہا ہے بھائی. یعنی اس کو پتا ہے کہ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے ویڈیو کیمرہ بھی دکھا دیا، اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے، دوسرا بھی سیم وہی، اس کے اپنے رشتہ داروں کی گواہی دلوا دی. اس کا اپنا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں ہاں ابا ایک کیمرہ اتفاق سے میں نے بھی وہاں لگایا ہوا تھا، حکومت نے بھی لگایا ہوا تھا، سارے کیمرے بھی یہی کہہ رہے ہیں، 100 انسان بھی گواہی دے رہے ہیں. اور وہی چپل مسجد کی جو ستار بھائی کی چپل چوری ہوئی تھی وہی آپ کے پاؤں میں بھی نظر آ رہی ہے.
جوتوں کی دکان والے سے جا کے پوچھا یہ چپل کون خرید کے گیا تھا؟ جوتوں والے نے کہا خدا کی قسم 1 گھنٹہ پہلے ستار بھائی یہ بیائی نہیں یہی چپل خرید کے گئے تھے. وہ بھی کہہ رہا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے چپل بھی پکڑی گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ کذبوا, تکذیب, بھر کے انکار کرنا, بھر کے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کافر جو ہے نا, کافر, اللہ, اب میں پہلے بتا دوں کفر کہتے کس میں. دیکھو یہ بھی ایک جرم ہے کہ آپ نے ٹوکن خریدا اور ٹوکن ڈالا اور سائیکل لے کے بجائے اگلے جو ہے شاپنگ سینٹر کے سیدھا سائیکل لے کے گھر آ گئے. یہ بھی جرم ہے نا, اس جرم کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ تو اسی طرح اللہ کی نشانیوں کا انکار یہ بھی جرم ہے. اور اللہ کے ہاں ان دونوں جرموں کی نوعیت میں جو دوسرا جرم ہے نا یہ بہت زیادہ وزنی ہے, بہت زیادہ وزنی ہے. اس جرم کی نوعیت بہت زیادہ ہے. وہ چور ہے, اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, چوری کر لی. لیکن یہ جو نوعیت ہے, 1 نشانی نہیں, 2 نشانی نہیں, 3 نشانی نہیں, سینکڑوں نشانی کا انکار. پھر انکار کس کا ہو رہا ہے؟ اپنے بنانے. جس نے الم یکن نطفۃ من منی یمنا, اللہ فرماتے ہیں کیا تو پانی کا قطرہ نہیں تھا جس سے میں نے تجھے بنایا؟ افرأیتم ما تخلقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح, جو پانی کا وہ غلیظ قطرہ ہوتا ہے اس سے انسان تم بناتے ہو ہم بناتے ہیں؟ انسان بننے کے سافٹ ویئر اس میں تم نے ڈالے یا ہم نے ڈالے ہوئے ہیں؟ تو کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں یا تو اللہ کے وجود کا انکار کرے, کہتے ہیں میں اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہوں, کائنات ہمیشہ سے خود ہی ہے یہ. یا اللہ کو تو مانے مگر اللہ کے ساتھ اس مخلوق, کمزور مخلوق کو بھی اللہ جیسا قرار دے. جیسے ہندو کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی جھکیں گے اور اپنے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے بھی, اپنے ہاتھوں سے بنائے پتھروں کے سامنے بھی جھکیں گے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی کہے کہ بھئی میرے آپ بھی والد محترم ہیں, والد صاحب بڑے خوش ہو گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی بڑی خوشی ہوئی, آپ نے مجھے اپنا باپ تو تسلیم کیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پڑوس میں غفار بھائی رہتے ہیں نا, میں مر گیا تو وراثت ان کو ملے گی. وراثت کس کو ملے گی؟ ان کو ملے گی. میں جتنی کمائی لاتا ہوں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا, پڑوس میں جو غفار بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا. ابا آپ ہی ہیں میرے, وہ نہیں ہیں. دوسری بات, یہ جو قدموں میں جنت ہے, پاؤں دبانے سے خدمت ہو, تو یہ آپ کے نہیں بلکہ بولو بھائی ان کے دباؤں گا پاؤں میں. اور وہ جو علماء سے سنا ہے کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے, تو وہ ثواب تو ملتا ہے لیکن میں آپ کی نہیں بلکہ ان کی پیشانی پہ دیکھوں. تو باپ کیا کہے گا کہ مجھے ایسا باپ ماننے کی ضرورت نہیں, شناختی کارڈ سے ولدیت سے میرا نام ہٹا کے انہی کا ڈال دو پھر. تو ہندو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں اس کائنات کو بھگوان نے بنایا, رزق کون دیتا ہے؟ بھگوان دیتا ہے. زبان سے ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے سب کو بنایا, آدم کو بنایا, ہوا کو بنایا اور ساری انسانیت کو بنایا, سب وہی ہے, وہی حساب و کتاب لے گا, وہی روزی دیتا ہے, گائے کو بھی اسی نے بنایا. لیکن جب جھکنے کا ٹائم آتا ہے, مرادیں مانگنے کا وقت آتا ہے, تو کہاں جاتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, چڑھاوے بھی چڑھوا رہے ہیں. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے ایسا بھگوان ماننے کی ضرورت. بول لو نا بھائی کیا اس میں کیا خرابی نہیں. جیسے باپ کو غصہ آتا ہے نا, جو میرا بیٹا جسے میں نے پیدا کیا اور میں نے پروان چڑھایا, اس کے کیا سخت جذبات ہوں گے جب بیٹا اس کے منہ پہ یہ کہے, حالانکہ وہ انسان ہے, اس کے جذبات کی ایک حد ہے, اس سے آگے وہ جذباتی نہیں ہو سکتا. اس کی غیرت کی ایک حد ہے, اس سے آگے اس کی غیرت نہیں جا سکتی. تو یاد رکھو, اللہ کا جب کوئی انکار کرتا ہے نا, یا اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے, چاہے اس نے قوم کی کتنی خدمت کی ہو, اس نے کتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہوں, اس نے کتنے پنکھے, کتنی ٹیوب لائٹیں, کتنے جناب فارمولے اس نے بنا کے دنیا کو دے گئے ہوں جس سے دنیا بہت استفادہ کر رہی ہے, لیکن جو اس کا بنانے والا تھا, کریٹر, جس کے احسانات باپ سے بھی زیادہ, باپ خالق نہیں ہے,
صرف تربیت کرتا ہے، اور باپ کا بیٹے کی تربیت میں اتنا دخل نہیں ہے جتنا خالق کا اس کا اولاد کی تربیت میں دخل ہے، کیونکہ باپ جو اسے کھلاتا ہے نا، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ باپ جو پھل فروٹ لا کے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون، ان درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرھا، تمہارے بس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، بھلا ایسے معبود کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو معبود بنایا جائے، معبود والی محبت دی جائے؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسے معبود کے علاوہ؟ اسی وجہ سے قرآن مجید میں آتا ہے، بالکل باپ بیٹے کا تصور کریں کہ باپ کے کیا جذبات ہوں گے جب بیٹا اس کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوگا، کہے گا میں مروں گا تو میری وراثت ان کو ملے گی، پاؤں ان کے دباؤں گا، ساری خدمتیں ان کی ہوں گی۔ باپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ اس سے زیادہ غیرت اور غضب اللہ کو کافر پر آتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ قرآن میں اسی کا ذکر کیا، فرمایا جب ہم کافر کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے، ڈالیں گے آگ کے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ کافر جب جہنم کی آگ میں جلے گا تو اپنی انگلیاں پیسے گا غصے سے، اپنے اوپر غصہ ہوگا کہ میری عقل ماری گئی تھی، میں نے اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی۔ ایسے اپنے غصے سے اپنے دانتوں کو پیسے گا، اپنے انگلیوں کو چبائے گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے، فرمائیں گے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ آج تمہیں اپنی ذات پر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں دنیا میں ایمان اور اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اسلام سے انکار کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غضب آتا تھا، اس لیے کہ مسلمان اپنی قوم کی طرف دعوت نہیں دے رہا تمہیں اسلام لانے سے، بلکہ کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اسلام کی دعوت یہ نہیں کہ مسلمان قوم کو پیسے دینا شروع کر دو۔ جب بھی کوئی کسی اپنی طرف بلاتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے بلاتا ہے نا۔ اہل اسلام جو غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ کہتے ہیں جن مشکلات میں ہم ہیں ان مشکلات سے تم بھی دو چار ہو جاؤ۔ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تم بھی اٹھو۔ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ہم سود سے بچتے ہیں، تم بھی بچو۔ ہمارے مذہب میں زنا حرام، تم بھی اسے حرام سمجھو۔ تو یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اس ایمان کا انکار کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج غصہ آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی صفت ہے حلم، برداشت۔ جب غصہ آیا اس وقت سزا نہیں دی، کیوں؟ مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ 99 سال کا کافر بھی اگر اسلام قبول کرے تو اللہ اس کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مہلت دے رہا ہے، مہلت۔ غیر مسلم اس مہلت کو ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس مہلت کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں راضی نہیں ہے۔ بیٹا باپ کا انکار کرے، باپ کیسے راضی ہوگا؟ اور جس باپ میں غیرت ہوگی وہ راضی نہیں ہوگا، جس باپ میں غیرت نہیں ہوگی وہ خوش ہوگا، کہے گا چلو بیٹا شناختی کارڈ میں تو میرا ہی نام لکھا ہوا ہے نا تم نے۔ کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، آئی ڈی کارڈ میں بھی آپ کا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ، لیکن شوہر کے حقوق دینے کے لیے تیار نہ ہو، گھومتی پھرتی کس کے ساتھ ہے؟ کسی اور مرد کے ساتھ، تو شوہر کیا کہے گا کہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام پہلی فرصت میں ہٹاؤ، مجھے ایسا شوہر بننا منظور نہیں ہے۔ اور اگر یہ رحم دل ہو کہ نہیں میں معاف کر دوں گا، تو یہاں رحمت یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ کوئی کہے گا کہ بڑا رحم دل، بڑا نیک ہے یار، بڑی بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے، کوئی کہے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ بلکہ لوگ کہیں گے اس میں غیرت، بولو بھائی غیرت کے سوا سب کچھ ہے اس میں، کوئی معاف کرنے کی چیز ہے یہ؟ تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت کے تحت آتی ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے خطاؤں کو، گڑبڑوں کو۔ چوری کر لی نا سائیکل، وہاں سے اٹھا کے ٹوکن لے کے گھر آ گئے، غلط کیا، اللہ چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں معاف کرنا اللہ کی اپنے حق میں عیب سمجھتے ہیں۔ کوئی کفر کر کے دنیا سے چلا جائے، کسی پتھر کے سامنے سجدہ کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دے، ایک مخلوق کو، ایک انسان کو کہہ دے اللہ کا بیٹا،
حالانکہ انسان اور خالق میں کوئی مماثلت نہیں ہے، مگر وہ کہہ دے اللہ کا بیٹا، اللہ کو غضب آتا ہے کہ بیٹا پیدا کرنا یہ انسانوں کی صفتیں عیب ہے، اس کے لیے بیوی چاہیے، پھر اولاد توالد و تناسل کا سلسلہ چاہیے، جز ہوتا ہے بیٹا باپ کا، لیس کمثلہ شیء، میں انسانوں کی طرح نہیں ہوں، کوئی میرے جیسا ہو نہیں سکتا۔ جبکہ عیسیٰ ابن مریم تو انسان تھے، کانا یاکلان الطعام، قرآن میں آتا ہے کھانا کھایا کرتے تھے بیٹھ کر، جو روٹی اور پانی کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کا جز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ مجھے معبود بنانے کے بجائے کبھی تو مجھ سے مانگتے ہو، کبھی عیسیٰ ابن مریم سے مانگتے ہو۔ جو کام مجھ سے کرنا چاہیے وہ کس سے کر رہے ہو؟ شریک ایک کو کرو یا 100 کو کرو برابر ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اس بات کو کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنے والے کو جنت میں داخل کر دوں گا، یہ بات اللہ نے اپنے اوپر حرام کر دی۔ اللہ نے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں نے تو اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بعض دفعہ وہ غیرت کا مسئلہ صحیح بنایا ہوتا ہے، بعض دفعہ تکبر کی بنیاد پہ بنایا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے جو اس کو غیرت کا مسئلہ بنایا یہ بالکل درست بنایا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو یہاں جو مسئلہ ہے نا کفر والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اس سے کم درجے کے جو کفر ہے نا، کفر سے کم درجے کے گناہ اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو سزا دوں گا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کی توحید کا قائل ہوا اور اللہ کے سفیروں کا انکار نہیں کیا۔ کسی کے سفیر کا انکار کرنا بھی در حقیقت غیرت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، بشرطے کہ اس سفیر کے سفیر ہونے پر برحق دلائل قائم ہو جائیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان نے اپنا سفیر امریکہ بھیجا یا انڈیا کے پاس بھیجا کوئی پیغام لے کر، انڈیا نے اس سفیر کو ذلیل کر کے نکال دیا، تو پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب آگے انڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اس کو پاکستان کا سفیر مانتا ہی نہیں، تو اگر وہ کوئی مضبوط دلیل پیش کر دے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مضبوط دلیل پیش نہ کر سکے تو پھر یہ انکار درست ہوگا؟ قبول کر لیں گے ہم؟ ہے بھائی، ملک جتنی غیرت ملک میں ہوگی اور جتنی طاقت ہوگی احتجاج اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، اس کے سفیر کو نکال دیا احتجاج ہوگا۔ امریکہ کا سفیر آیا، اس کو آپ نے جوتے مار کے نکال دیا، برداشت کر پاؤ گے؟ پھر تو ایسی پابندیاں لگیں گی اور ایسا کچھ ہوگا، کھانے کے نوالوں کو ترس جائیں گے ہم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ سفیر اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے۔ سفیر جو ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی ریاست کا کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ۔ نمائندے کی توہین اس وقت تو کی جا سکتی ہے جب اس نمائندہ پر اپنے نمائندہ ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ سفیر آیا آپ کے ملک کے سفیر سے بات کرنے کے لیے، آپ کے ملک کے سفیر نے اس سے پوچھا بھائی آپ انڈیا کے سفیر آئے ہیں تو کیا دلیل ہے؟ وہ اپنا کارڈ دکھائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے بڑی دلیل تو کیا ہوتی ہے؟ بھائی یہ کارڈ ہے، ہولیا دیکھے گا وغیرہ وغیرہ، انگوٹھے کا نشان سب کلیئر ہے، بھائی ٹھیک ہے مان لیا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہے، بھنگی آیا اٹھ کے کہہ دیا کہ بھائی میں سفیر ہوں، لفٹ بھی نہیں کرائیں گے؟ یہ کون ہے بھائی؟ سفیر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے جو سفیر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 سفیر آئے ہیں، یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے۔ ان نمائندوں کا انکار اگر کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ دلائل کی دنیا میں کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار اللہ نے لگا دی ہوں، خاص طور پہ سب سے آخری سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برحق ہونے کے دلائل کے انبار اللہ نے لگا دی ہوں، اور آپ پھر بھی ڈٹے رہیں، تو پھر یہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو ماننے سے آپ نے انکار کر دیا، بلکہ یہ در حقیقت اس کائنات کا جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ، یہ کائنات ایک ملک ہے، اس سے بڑا ملک ہو نہیں سکتا، اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ صدر بھی، وزیر اعظم بھی، سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یاد رکھو پھر اس کے سفیر کا انکار بھی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے اپنے سفیر کے برحق ہونے پر دلائل قائم کر دی ہوں۔
اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، انبار لگا دیے، اتنے دلائل اتنے دلائل اتنے دلائل کہ اگر کوئی غیر مسلم ٹھنڈے دل سے غور کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، اور سیرت تو ایک طرف رکھیں، وہ تعلیمات جو آج زندہ ہیں معاشرے میں ان تعلیمات پہ غور کرے، وہ یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص معاذ اللہ نقل کفر نباشت انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ جو بھی جھوٹی شخصیتیں گزری ہیں دنیا میں ان کی تعلیمات پاکیزہ نہیں ہوتی، فطرت کو اپیل کرنے والی نہیں ہوتی۔ دنیا کے جتنے مذہبی رہنما ہیں، چاہے ہندوؤں میں ہوں، چاہے سکھوں میں ہوں، چاہے عیسائیوں میں ہوں، جو 2 نمبر رہنما ہیں، آپ ان رہنماؤں کی ذرا تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایک دن بھی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو پنپنے ہی نہیں دیتے جو اپنی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دے، اللہ اس شخص کو پنپنے دیتے ہی نہیں ہیں، ایسا ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں اس کو تاکہ یہ میری طرف جھوٹ باندھنے کے لائق رہے نہیں، ایسا ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ تبھی قرآن مجید میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کیا عجیب آیت ہے کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو نا، مشرکین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ داڑھی رکھو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ سود سے بچو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو۔ ایک تو میں یہ کہتا ہوں بھائی رشتہ داری جوڑو، آپ کہتے ہو مشورہ دے دیا، بہت اچھی بات، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے کی۔ ایک ہم کہتے ہیں شیکسپیئر نے یہ کہا ہے کہ بھائی ماں باپ کا احترام کرو، بھائی شیکسپیئر بھی ایک اچھا فلاسفر گزرا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، بہت اچھی بات، شیکسپیئر ہماری طرح کا انسان تھا، اچھی بات کی ہے، مان لیتے ہیں، نہیں مانے تو بھی چلتا ہے۔ بھائی شیکسپیئر کی ایک رائے ہے اور ایک رائے کس کی ہے؟ میری ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ انسان جب انسان کو نصیحت کرے، سمجھ میں آئے قبول کر لو، سمجھ میں نہیں آئے رد کر دو۔ تبصرے ہوتے ہیں نا، ایک سیاسی لیڈر ایک بیان دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو، چلتا ہے بھائی، وہ بھی آپ کی طرح کا انسان ہے۔ میں ایک تھیوری پیش کرتا ہوں بھائی، انسان کی فلاح و کامیابی، فلاح و بہبود اس میں ہے، ایک تھیوری پیش کرتا ہوں میں۔ جیسے رشیا نے گورباچوف اور وہ جو لینن تھا انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ بھائی سب چیزوں میں اشتراکیت ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شخصی ملکیت کو ختم ہونا چاہیے، ہر چیز حکومت کی کسٹڈی میں ہو۔ ایک تھیوری پیش کی، امریکہ نے اس تھیوری کو تسلیم نہیں کیا، وہاں کی عوام نے کیا، نافذ کر دیا، کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تھیوری کس کی ہے، خدا نے دی ہے، نہ۔ لیکن جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب کوئی یہ کہتا ہے میں خدا کا نبی یعنی خدا کا رسول یعنی خدا کا نمائندہ ہوں زمین پہ، اب وہ کچھ بات کہے گا تو یہ اس کی اپنی تھیوری، بولو بھائی، اب یہ کس کی تھیوری ہے؟ تھیوری کیا، یہ تو حکم ہے۔ اللہ تھیوری اور نظریات پیش نہیں کرتے، اللہ تو بتاتے ہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ امریکہ نے قانون بنایا کہ شراب پر پابندی، ایک مثال دے رہا ہوں، ممکن ہے کوئی کہ میں حکومت کے اس قانون میری سمجھ میں نہیں آتا، توڑ دے گا، حکومت سزا دے گی کیونکہ حکومت ہے، زیادہ بڑی سزا نہیں دے گی، بغاوت کے مقدمے نہیں چلا دے گی۔ ٹھیک ہے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے لیکن آپ فالو اسی قانون کو کریں، باقی آپ کی رائے اگر یہ نہیں ہے شراب پہ پابندی لگنی چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں لگنی چاہیے، آپ ایک کتاب لکھ دیں اس پہ، ہم اسمبلی میں غور کر لیں گے، سمجھ میں آیا تو پابندی اٹھا دیں گے، نہیں آیا تو آپ کی کتاب مارکیٹ میں چلتی رہے گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ نظریات ہے، مذہبی آزادی ہے، اور کیا نام ہے، میڈیا آزاد ہے، جو جس کی رائے ہو رکھ دے لوگوں کے سامنے، کوئی اشکال کی بات نہیں، یہی ہے نا دنیا میں آزاد میڈیا۔ لیکن جب کوئی یہ کہہ دے کہ نماز پڑھو تمہاری کامیابی اس میں، ہم پوچھیں آپ کا مشورہ ہے کہ نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ تو اب آپ کے پاس نو کا آپشن ختم، اب آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نہیں پڑھیں گے مجرم تو ہوں گے، باغی نہیں کہلائیں گے، لیکن آپ کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں نماز کو، اس کا مطلب یا تو آپ اللہ کو معاذ اللہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ غلط، کہ اللہ نے غلط احکام دے دیے، یہ پھر اللہ کو چیلنج ہے کہ پانی سے بنایا میں نے تجھے، غلیظ پانی سے، کیچڑ کی مٹی سے بنایا اور درجنوں عیب تجھ میں پیدا کر دیے اور محدود عقل بنا دی، جگہ جگہ
ٹھوکریں کھاتا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر, اور دعوے کس پر کر رہا ہے کہ خدا نے قانون غلط بنایا. میں ایک مثال دیتا ہوں نا. ایک صاحب تھے, مجھ سے وراثت کا مسئلہ پوچھا کہ بیٹے کا کتنا ہے, بیٹی کا. میں نے کہا بیٹے کا دگنا ہے, بیٹی کا آدھا. بیٹے کا اگر 1 لاکھ ہے تو بیٹی کا 50,000. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے فرمایا جب تمہارے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اولاد میں جو بیٹا ہے اس کو بیٹی سے دگنا ملے گا. اب اللہ نے یہ بتا دیا, ہم کیونکہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے, ہم نے کہا بھائی فائدہ ہو نہ ہو سمجھ میں آئے نا. جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اس کے آگے کچھ بھی نہیں. بس کہہ دیا, عقل میں آئے نہ آئے ماننا ہے. نہیں مانو گے تو پھر وہ اللہ ہے, اس سے پھر مقابلے کے لیے کوئی آ سکتا ہے کیا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا. مسلمان تھے وہ, لیکن اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اگر غیر مسلم ہوتے تو میں تو ان سے کہتا, پھر میں ان سے بات کرتا کہ پہلے آپ یہ تو مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. پہلے تو اس پہ بحث ہوگی نا. جب اس کلام کا اللہ کا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر تو سمجھ میں آئے نہ آئے, یہ اللہ کی بات تو صحیح ہو سکتی ہے, غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں, تو کہنے لگے یہ آدھا کیوں, عورت تو بیچاری بڑی محتاج ہوتی ہے اور یوں ہوتا ہے اور فلانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا پھر یہی ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ تو نے, یہ اسلم نام تھا ان کا غالباً, میں نے کہا یا اللہ تو نے اسلم بھائی سے مشورہ کیوں نہیں لیا قانون بناتے ہوئے؟ کم از کم اللہ تعالیٰ کو قانون بناتے ہوئے اسلم بھائی سے مشورہ تو لے لینا چاہیے تھا. اللہ کو تو عورت پہ ترس نہیں آ رہا, مگر آپ کو, جس عورت کو اللہ نے بنایا اس اللہ کو معاذ اللہ ترس نہیں آ رہا. اللہ تو اسے آدھا دے رہے ہیں اور آپ زیادہ خیر خواہیں. تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ تو کہتا ہے میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 1 حصہ اسلم بھائی کو دیا, 99 اپنے پاس رکھے. تو اس 1 حصے کی وجہ سے ان کا ترس زیادہ ہے اور تجھے کم ترس آ رہا ہے بھائی. تو یہ 99 تو میرا خیال ہے ان کے پاس آ گئے اور 1 تو نے اپنے پاس رکھ لیا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر میں نے ان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, ورنہ اس کا دلائل کی دنیا میں بھی بہت آسان جواب ہے. اسلام نے جو, اللہ نے جو عورت کو آدھا دیا ہے نا, تو عورت کو آدھا حق دے کے اس پہ مالی ذمہ داری ایک بھی نہیں ڈالی. 50,000 بہن کو ملے گا, بھائی کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ. بہن کو جو 50,000 ملے گا اس کے ذمے اپنے بچوں اور اپنے شوہر کا خرچہ بولو بھائی نہیں, سارا اسی کا ہے. وہ اسے وہ غل غپاڑوں میں اڑا دے. جبکہ اس کے شوہر کو جو 1 لاکھ ملے ہیں اپنے ابا سے, اس 1 لاکھ میں اس نے بیوی کا خرچہ بھی پورا کرنا ہے. اس میں جتنی اولاد ہوگی, بیٹیاں بھی بیٹے بھی, سارے کس کے ذمے ہیں؟ باپ کے ذمے, ماں کے ذمے نہیں ہے. اور پھر گھر بھی کس نے پرووائڈ کرنا ہے؟ بیوی کو. فقہا کہتے ہیں کہ عورت کروڑ پتی ہو, کروڑ پتی, اور مرد چنچی چلاتا ہو, رکشا چلاتا ہو, پھر بھی بیوی کو گھر لے کے دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا میرے بھائی, شوہر کی. اس گھر کے بعد گیس بجلی کا بل اسلام نے کس کے ذمہ لگایا ہے؟ شوہر کے. انگریز نے عورت کو حصہ تو 1 لاکھ ہی دے دیا, مگر وہاں بل کون جمع کراتا ہے؟ مرد آدھا, بیوی آدھی. آدھا بل بیوی جمع کراتی ہے, آدھا کون جمع کراتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ گھر شوہر بیوی کو لے کے نہیں دیتا. اگر رینٹ پہ گھر لیں گے تو دونوں آدھے آدھے پیسوں سے رینٹ پہ گھر لیں گے. گیس بجلی بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. یہ بھی خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو انگریزوں میں بہت ہی خاندانی ہیں, ورنہ مرد پہ کخ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. وہ بچوں کو اپنا بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ داری آدھی بھی کہاں سے آئے گی اس کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں میرے ہیں ہی نہیں, تو ڈی این اے ٹیسٹ سے پکڑا جاتا ہے کہ اسی کمبخت کے ہیں یہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ انگریزوں میں بھی 2 قسم کے, خاندانی اور غیر خاندانی. خاندانی ہے وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے بھائی, یہ بیوی بھی میری, وائف بھی میری, دونوں مل کے رینٹ پہ گھر لیں گے. جاب بیوی بھی کرتی ہے اور کون کرتا ہے؟ شوہر بھی. امریکہ میں 100% عورتیں ملازمت کرتی ہیں, 100% مرد ملازمت کرتے ہیں, سوائے بے روزگار کے ان میں مرد اور عورت برابر ہیں.
ہمارے ہاں اب تک کیا چل رہا ہے؟ 90% عورتیں گھروں میں ہیں جنہیں شوہر خرکار کا گدھا بن کے صبح سے لے کے رات تک ساری کمائی ان پہ لٹا دیتا ہے. تو شریعت نے عورت کو آدھا دیا، مگر قانون ایسا بنایا کہ وہ آدھا بھی اس کے لیے گریبی ہے، گریبی. اس میں ذمہ داری اس آدھے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مرد کو دگنا دے کے ذمہ داریاں اس سے 10 گنا زیادہ ڈال دی ہیں مرد کے اوپر. اور یہ اسلام نے عورت کو حق بھی اس دور میں دیا ہے جب آدھا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا. اس دور میں آپ بات کرتے نا حقوق نسواں کی، پھر پتا چلتا کتنا دم ہے آپ کے اندر. اب تو بات کریں تو ساری دنیا میڈیا پہ اچھل رہا ہے نا، حقوق نسواں 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 کرتے رہتے ہیں سارا دن. تو یہ قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک وراثت کے قانون کو دیکھ لو تو آپ کہہ سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی قسم بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا، چونکہ 1400 سال پہلے اس اندھیروں میں جہاں بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، عورت کو، اس کے وجود کو ایک عار سمجھا جاتا ہے. ظل وجہہ مسودا وہو کریم وہو کظیم، جس کے بیٹی کی ولادت ہو چہرہ اس کا ذلت سے سیاہ ہوتا ہے اور وہ سارا دن منہ چھپا کے پھرتا ہے. اس معاشرے میں ایک ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، کسی یونیورسٹی سے اس نے کوئی ڈپلومہ نہیں کیا، کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی، مگر قوم کا ایسا خیر خواہ بن کے آیا کہ 23 سال کے عرصے میں پورا نظام مملکت تبدیل کر کے رکھ دیا. اس نے ایسے قانون دے دیے، لکھنا الف بھی نہیں آتا، با بھی لکھنا نہیں آتا. کوئی کتاب دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو، آج تک کوئی ایسی کتاب دکھا نہیں سکتا. اس قرآن کو کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ محمد نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہوتی وما تخطہ بیمینک، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 40 سال تمہارے درمیان میں رہا اور پوری زندگی اس کے ہاتھ نے ایک لکیر نہ کھینچی ہو اور وہ کتاب کا رائٹر بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کتاب کے رائٹر پہلے چھوٹی چھوٹی تحریریں، پہلے اخباروں میں کالم آنا شروع ہوتے ہیں، بلکہ پہلے میٹرک کرتے ہیں، پھر انٹر کرتے ہیں، پھر ان کے ابا بھی چونکہ ادیب ہوتے ہیں، بہت ساری اصطلاحات انہوں نے وہاں سے سیکھ لی ہوتی ہیں، پھر ادیبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ہلکے ہلکے کالم لکھنا شروع کریں گے. کوئی مصحح بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ غلط لکھا، یہ لائن صحیح کرو، ہوتے ہوتے پھر لکھاڑ بنتے ہیں 50-60 سال کے بعد جا کے. اور پھر ان کی جو تعلیمات مارکیٹ میں آتی ہیں، اس تعلیمات میں ایک ایک تعلیم پر 100 لوگ انگلیاں اٹھانے والے ہوتے ہیں کہ غلط ہے یہ. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے تعلیمات دی، آپ ایک ایک تعلیم کو لے کے بیٹھ جاؤ، اگر ڈیپلی گہرائی میں جا کے غور کرو گے نا، اس میں ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے کہ اس سے بہتر متبادل کوئی تعلیم کوئی معاشرے میں لا کے دکھا دے. میں نے تو صرف ایک وراثت کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے آپ کے سامنے. پہلی نظر میں تو لگتا ہے ظلم ہے عورت کے ساتھ، آدھی دی ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں، پہلی نظر میں لگتا ہے. گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کہو گے بھئی یہ آدھی دے کے بھی اسلام نے، تبھی تو لوگ آدھی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بہنوں کو. وہ جو صاحب تھے نا، جو اسلم جن کا نام میں نے بتایا، وہ دعوے تو بہت کر رہے تھے بہن کی آدھی کیوں، لیکن مجھے پتا ہے دی انہوں نے آدھی بھی نہیں ہوگی بہن کو. کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کی سمجھ میں یہ حکم آتا نہیں ہے اسلام کا. لوگ کہتے ہیں، میں جو دیکھتا ہوں نا جو بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، کہتے ہیں یار سارے خرچے تو ہم پر ہیں، بہنیں تو اپنے گھر میں خوشی سے کھا رہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں بہن تو اپنے گھر میں خوش ہے، شوہر کھلا رہا ہے، اچھی جاب کر رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، ہمارے 10 ٹینشنیں کاروبار کو رن کرنے کے لیے ہم پر قرضہ چڑھا ہوا ہے اتنا، اور بہنوں کی شادیوں پہ ہم نے جو اتنا کھپا دیا اس سے مقروض ہوئے پڑے ہیں ہم لوگ. اور پھر بیوی بچوں کا خرچہ کتنے کما رہے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم بہنوں کو حصہ دے دیں گے ہم تو شادی کر ہی نہیں سکتے. تو کیا مطلب؟ جب عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار یہ جو بہن کو آدھا دیا جا رہا ہے نا، یہ غریبی کا ہے. نہیں آ رہی بات؟ غریبی تو سمجھ میں آیا نا میرے بیان میں. اگر کسی کو غریبی کا لفظ بھی اب تک سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب اسے کچھ بھی سمجھ. توحید تو بہت بات کی چیز ہے، توحید و رسالت تو بہت بات کی چیزیں. غریبی کا لفظ تو میں کب سے بچپن سے استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. بونس ٹھیک ہے نا، بونس ذرا مہذب اور شائستہ لفظ ہے، تو یہ تو بونس ہے اس کے لیے، پھر بھی اسلام دے رہا ہے. بعض کہتے ہیں، میرے سے لوگ واٹس ایپ پہ سوال پوچھتے ہیں، بھئی پوتی کا وراثت میں حصہ کیوں نہیں ہے؟ سوری، نواسی کا، بیٹی کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹے کے بیٹے کا تو ہے اگر بیٹا نہ ہو، لیکن بیٹی کی بیٹی کا کیوں نہیں ہے؟
بیٹا سارا کھا جائے گا, بیٹی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملتا؟ بات یہ کہ بیٹی کی بیٹی کو جو ملے گا وہ اپنے دادا کی طرف سے ملے گا, یہاں سے محروم کر رہا ہے لیکن ادھر سے دے رہا ہے نا اس کو. اب کم ظرف آدمی کو ایک اشکال نظر آتا ہے, وہ فوراً سمجھنا شروع کر دیا اسلام نے زیادتی کر لی. بھائی بیٹی کی جو بیٹی ہے وہ کسی کی پوتی بھی تو ہوگی. اتنی آسان بات بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یا بغیر باپ دادا کے پوتی ہو سکتی ہے؟ تو اس کو ادھر سے محروم کر رہے ہیں, لیکن وہ جس کی پوتی ہے اس کو وہاں سے مل رہا ہے, باپ کی طرف سے ملے گا اس کو, ادھر سے ختم کر کے وہاں سے کھول دیا اس کا راستہ. پھر اسلام میں ایک ایک حکم پہ اگر میں کرنا چاہوں نا, ابھی فجر ہو جائے گی, جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں کیا اسلام نے, یہ حکم کیوں کیا. خدا کی قسم اسلام کا میں ایک حکم پیش کروں گا آپ کے سامنے اور بتاؤں گا اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں کیا رائج ہے, جو دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں نے بیٹھ کے بنایا مگر منہ کی کھا رہے ہیں, وہ ناکام تجربے ہو رہے ہیں ان قوانین پہ ان کے. اتنے سارے فلاسفر مل کے جو قانون کی غلطیاں کر رہے ہوں, اور ایک 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون دے رہے ہو بالکل درست آ رہا ہو, تو اس کی علامت ہے یہ انسانی رائے کا دخل نہیں ہے اس میں. تبھی مشرکین کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو بالکل ہمارے کلچر کے خلاف سارے قوانین پیش کر رہے ہیں, تو ایسا کریں کچھ آپ کی کچھ ہماری. بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں, تو کچھ آپ کی کچھ ہماری, تھوڑی سی ہماری چلے گی تھوڑی سی آپ کی چلے گی, ایسے مل جل کے کوئی ایک قانون کو کی تشکیل دیتے ہیں بیٹھ کے. جب انسان کمزور ہوتا ہے پھر تو کوئی مانتا نہیں نا, لیکن جب دیکھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ تو ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں کلام سنتے ہیں. عرب کہتے تھے ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے شعراء کہتے تھے یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے, شعراء کہتے تھے. اور اس کے مضامین, حضرت عمر کیسے سخت دل انسان تھے, چند آیتیں پڑھی ہیں رونے لگے. نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سورہ مریم کی آیات تلاوت کی ہے, میں کسی عیسائی کو کہتا ہوں, کھلے عام چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اسلام پر اعتراضات تو کر لیں, 100 کیڑے نکال لیں آپ, لیکن آپ انجیل پڑھ کے دیکھو اور حضرت عیسیٰ کی تاریخ انجیل میں پڑھو, اور وہی جو تمہارے پیغمبر ہیں تمہارے پہلے نمبر پہ ہیں اور ہمارے لیے وہ دوسرے نمبر پہ ہیں, مگر ہم جس پیغمبر کو دوسرا درجہ دیتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کی پاک دامنی ہماری کتاب میں تمہاری کتاب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اور ہماری کتاب نے جس انداز سے بیان کیا اس انداز بیان سے لگتا ہے کہ یہ کسی پیغمبر کی شخصیت کا بیان ہو رہا ہے, کسی خدا نخواستہ کسی گرے ہوئے انسان کی بات نہیں ہو رہی. جبکہ تمہاری کتاب پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی, حضرت عیسیٰ پر وہ تہمتیں لگائی ہیں عیسائیوں نے, وہ تاریخی من گھڑت روایات ذکر کی ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لے تبھی کوئی شریف عیسائی کسی تورات کا ترجمہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتا کہ الحمد سے لے کے بناس تک ان کی جو کتاب ہے وہ پوری اول تا آخر پڑھ لو, اس میں زنا ہے, اس میں شراب ہے, اس میں بڑے بڑے نیک لوگوں کی طرف بدکاریوں کی نسبت, کسی پیغمبر کو معاف نہیں کیا اس میں. تو وہ کتاب ہدایت کیسے ہو سکتی ہے بھائی جو ایسی باتوں کو ذکر کر رہی ہے؟ ظاہر ہے اللہ کا کلام نہیں ہے, وہ اللہ کا جو کلام تھا اس میں تحریف ہو چکی ہے. قرآن میں چونکہ تحریف نہیں ہوئی لہذا قرآن میں حضرت عیسیٰ کی شان جس طرح 1400 سال پہلے بیان کی گئی آج بعینہ اسی طرح موجود ہے. نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا تھا, جب نجاشی عیسائی تھا, اس نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ, وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. وہ تو تورات کا عالم تھا, انجیل کا عالم تھا نجاشی. حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کی ہے, کیونکہ سورہ مریم کا نام ایک تو مریم, یہ موضوع سے دلچسپی زیادہ اس سے کس کو ہوتی ہے؟ عیسائیوں کو. اس میں حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ, جو عیسائی جن تذکروں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یہ کاف ہا یا عین صاد, یہ سورت
تیرے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو تیرے رب کی رحمت زکریا اپنے بندے زکریا پر ہوئی. اذ نادا ربہ نداء خفیا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. قال ربی، کہنے لگا زکریا اے میرے رب. چپکے سے پکار رہا ہے زکریا. عیسائی یہ باتیں جانتے تھے لیکن ان کو حیرانگی اس پر ہو رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر نہیں کیا، ان کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چل گئیں، ان کو یہ کہاں سے پتہ چل گئیں. اور ایسے حسین انداز میں اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی، کہا اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفیدی کی طرح چمک رہے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اس کے باوجود میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، اسباب کی دنیا میں نا امید ہوں مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں پیغمبر ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میرا روحانی سلسلہ مجھی پہ ختم ہو جائے گا. لہذا حبلی من لدن کا ولیہ، اپنی طرف سے مجھے اولاد دے دے. یرثنی ویرث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لاکھوں سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں تو وہ سلسلہ مجھ پہ رک نہ جائے، بریک نہ لگ جائے یہاں پہ، وہ ان کا بھی والی وارث بنے. یہ سلسلہ آگے میری خاندان میں چلنا چاہیے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اور اللہ تو اسے پہلے سے ہی نیک اور فرما بردار بنا دے، فرما بردار بنا کے اسے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کی طرف وہی فوراً نازل کی. یا یحییٰ انا نبشرک بغلام، اے یحییٰ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس نام کا اس سے پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں گزرا. پھر زکریا علیہ السلام نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا، میری تو بیوی بانجھ، میں بوڑھا، ابھی دعا مانگ رہے ہیں. لیکن جب اللہ نے خوشخبری سنا دی تو اشکال ہو رہی کیسے ہو جائے گا. قال کذالک، اللہ نے فرمایا زکریا ایسا ہی ہوگا جیسے میں نے کہہ دیا. وقد خلقتک من قبل، تجھے بھی تو میں نے بنایا تھا پانی سے بنایا، تو اس وقت کیسے بن گیا تو ہے بھائی، اس پر تو اشکال نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ سب اسی طرح بنتے آ رہے ہیں، تو نے ایمان لے آیا. اب میں تجھے کہہ رہا ہوں بڑھاپے میں اولاد دوں گا، تو کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے رب اجعل لی آیا، اے اللہ جب میری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے تو مجھے پتہ چل جائے، کیونکہ حمل کا ظہور تو کافی دنوں کے بعد ہوتا ہے نا، پتہ چل جائے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ نشانی یہ ہے کہ تمہاری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، 3 دن کے لیے زبان بند. اب آگے اللہ کا کلام دیکھیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس آسمانی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. کیا بلاغت ہے، درمیان کے سارے قصے کو قرآن نے حذف کر دیا. ہونا تو چاہیے کہ ولادت ہوئی، پھر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ السلام پلے بڑے، بچپن میں کھیلتے کودتے، پھر بالآخر بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، پھر اللہ نے کتاب دی اور پھر کہا کہ یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. لیکن قرآن چونکہ تاریخی کتاب نہیں ہے، انسان جب کوئی تحریر لکھتا ہے تو ساری چیزیں لکھتا ہے بیٹھ کے. وہ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو پورے پھر یوں ہوا. اللہ فرماتے ہیں پھر کو چھوڑو کیا ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیہ، فرمایا ہم نے بچپن میں ہی یحییٰ کو نبوت عطا کر دی. پھر اللہ نے حضرت مریم کا بیان کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بیان کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہودیوں کا ان پر تہمتیں لگانا، اور حضرت عیسیٰ کا ماں کی گود میں اپنی ماں کی گواہی دینا کہ یہ پاک دامن ہے، معاذ اللہ یہ بدکار عورت نہیں ہے. اور ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے کی تقریر، پوری اللہ نے پوری تقریر ذکر کی ہے. اور سینکڑوں یہودی جو اس وقت گواہ بنے تھے ان کو اللہ نے تانا دیا ہے کہ جب اتنی بڑی گواہی ہم نے ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے سے دلوا دی تو پھر مریم کو تمہیں تہمت لگانے کی تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اس بچے کو جب جوان کیا اس کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر کیے، ایسے طرح طرح کے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، مردوں کو قم باذن اللہ کہہ رہے ہیں تو مردہ زندہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں آج بھی تواتر سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. حضرت جعفر طیار سورہ مریم پڑھتے چلے جا رہے تھے اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے.
اتنا پھوٹ کے نجاشی رویا ہے، اور جتنے پادری بڑی بڑی داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اور حضرت جعفر طیار جب خاموش ہوئے، نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ ابن مریم پر جو کلام نازل ہوا تھا ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو نور ہیں، یہ دونوں انسانوں کے کلام نہیں ہو سکتے. جیسے وہ اللہ کا کلام تھا، خدا کی قسم یہ بھی اسی طرز کا کلام ہے، اور یہ بھی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا انسان جو بادشاہ ہے وہ اس کلام کو سن کے مسلمان ہو گیا، اتنی دیر کا کلام سن کے. تو جس کے دل میں میرے بھائی انابت ہوگی، جو اللہ کو جاننا چاہے گا، اسلام کو پہچاننا چاہے گا، اس کو زیادہ دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار چیزیں دیکھ کے یقین کر لے گا کہ یہ سچے نبی کی علامت ہے. اور جس کی قسمت میں گمراہی ہے، نہیں ماننا اس نے، وہ اعتراض کرتا رہے گا. ان کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں؟ 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ یہ ایک اعتراض. 9 بیویاں کیوں رکھی؟ تلوار کیوں چلائی؟ خود کیا چلا رہے ہیں؟ بم. عراق کا بھی بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا، افغانستان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں. جتنے اسلامی ملکوں میں بغاوتیں اور دھماکے اور خلفشار ہے، سب کے تانے بانے ان سے جا کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں. اور جو بیچارہ مسلمان اپنے دفاع میں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے لڑ رہا ہے، جس کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی مسجد سے چپل چرائے، وہ چور ہے، لیکن جو پورا اسٹیٹ بینک خالی کر کے بھاگ جائے، وہ چونکہ لکھت پڑھت کر کے گیا ہے، سوٹ ٹائی میں 3 پیس سوٹ میں ایک طریقے کے ساتھ گھپلا کر کے گیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ چونکہ بیچارہ دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا، کسی کی ہیڈ لائٹ نکال لی، یہ بہت بڑا چور ہے. تو ان کے جو گھپلے ہوتے ہیں نا غیر مسلموں کے، جو دہشت گردیاں ہوتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہوتی ہم بے وقوفوں کی طرح کہ یہاں سے وہ جو سائیکل میں نے شروع میں مثال دی تھی نا، ادھر سے لے کر گھر لے کر آ گئے سائیکل. ہم تو اتنے بڑے چور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہم چوری کرتے. ادھر کی سائیکل لی، تھوڑا لے کے اس کو بیچ کے 2-4 دن کے گٹکوں کا انتظام ہو گیا ہمارا. ان کی جو چوریاں ہوتی ہیں نا، یہ ایسے ہوتی ہیں لیبیا کو کیسے زمین میں گرانا ہے ہم نے، تاکہ وہاں جو سونے کے ذخائر ہیں، وہاں جو پیٹرول کے کنویں ہیں، وہ کیسے ہمارے پاس آ جائیں اور ہم چور بھی نہ کہلائیں، ہم ڈاکو بھی نہ کہلائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسے عراق کی رگوں میں جتنا تیل دوڑ رہا ہے، وہ یہ چھوٹی موٹی سائیکل یہاں سے ادھر ادھر لے جانا، مڈگاٹ چوری کر لینا، یہ تو ہم جیسے غریبوں کا کام ہے. جنہیں چوری آتی نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کرتے. وہ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ قوم میں ڈسپلن رہے، تاکہ ہمیں بڑے بڑے گھپلے کرنے میں بہت آسانی ہو. کیونکہ جس قوم میں گھپلے ہوتے ہیں نا، پھر وہ قوم بڑے پیمانے پر گھپلوں کے قابل نہیں رہتی. تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں، پورے نقشے بناتے ہیں. یہ عراق ہے، صحیح ہے نا، اس کی رگوں میں اتنا تیل ہے، یہ ان کا ہے، ہونا کس کا چاہیے؟ ہمارا. صحیح ہے نا. تو پہلی کوشش تو کرو انہی کو پن کرو کسی طریقے سے. صدام حسین کو لالچ والچ دے کے کویت پہ قبضہ کرا لیا، پھر 27 ملکوں نے پیچھے دھکیلا. حالانکہ 27 ملکوں کی ضرورت نہیں تھی، کویت خالی کرانے کے لیے اتنے سارے ملکوں کی ضرورت نہیں تھی، تھوڑے سے ملک بھی کافی تھے، اور خالی کرا کے اس پہ کچھ پابندیاں لگا کے چلے جاتے. کشمیر میں بھی تو کتنا ہوتا ہے نا، فوجیں گھساتی ہیں، وہاں کوئی خالی کرانے آتا ہے؟ قراردادیں پاس ہوتی ہیں. برما میں کیا ہو گیا؟ ایک قتل کا لامتناہی سلسلہ، مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کر کے اجتماعی سطح پہ آگ لگائی جا رہی ہے. کوئی دنیا کا قانون حرکت میں نہیں آتا. لیبیا کا صدر پہ بڑا اشکال ہو رہا تھا کہ یہ آمریت حکومت ہے، جمہوریت نہیں ہے یہ. لہذا لیبیا کا ایسا بیڑا غرق کیا، عراق کا ایسا بیڑا غرق کیا. یہ تو پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے ابھی تک تھوڑا بہت بچا ہوا ہے، ورنہ ان کا کم بیڑا غرق کرتے، ہمیں تو چبا کے کھا کے جگالی کر کے پھینکتے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہر ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ امن کی باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائی، الزام کیا لگاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جو تلوار اٹھانا سکھایا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کمزور قوم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. جاپان کی مثال دیکھ لو نا. ایک دفعہ جماعت اسلامی کے صدر جاپان کا دورہ کیا انہوں نے. اس وقت پاکستان نے نیا ایٹمی دھماکہ کیا تھا. تو جاپان کے صدر نے جماعت اسلامی کے سربراہ کو تانا دیا کہ تم لوگوں نے ایٹم بم کا دھماکہ کر کے اچھا کام نہیں کیا, اس سے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی کے جو صدر تھا اس نے بڑی پیاری بات کی. قاضی حسین احمد کی بات کر رہا ہوں. قاضی حسین احمد نے, وہ جاپان کے صدر نے تو اپنی چنگ پونگ میں سمجھایا ان کو نا, پھر اس کا ترجمہ کسی نے کیا. وہ تو عجیب سے لہجہ ہوتا ہے ان کا. تو جماعت اسلامی کے جو صدر تھے قاضی حسین, انہوں نے بھال اردو زبان میں صحیح ہے نا, اس کو سمجھایا, جس کا پھر کسی نے چنگ پونگ کر کے ترجمہ کیا. یہ جیپنیز زبان اور چائنیز بڑی عجیب ہے. آپ کو ایک چٹکلا تھوڑا سا سنا کے بس پھر بات ختم کرتا ہوں. ایک جو تھا نا, ایک پٹھان تھا بیچارہ سیدھا سادہ سا, وہ اپنے چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا. تھک گئے نا آپ لوگ, بس ایک چٹکلا سنا دو پھر بات مکمل کرتا ہوں. چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا, زبان جانتا نہیں تھا, بس تجارت کے بہانے دوستی ہو گئی تھی. جب قریب گیا تو اس کے آکسیجن کا ماسک لگا ہوا تھا وہ چائنیز کے. یہ پٹھان بھائی بیچارے قریب جا کے کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ فوراً چنگ پونگ بہت زور سے کرتے کرتے مر گیا وہ. اب یہ پٹھان بھائی جو تھے انہوں نے سوچا کہ یار یہ میرا دوست مرتے ہوئے کچھ بہت ہی جذبات میں کچھ مجھے کہہ کر گیا ہے, تو یقیناً کوئی اہم بات ہوگی, مرتے وقت وصیت کی ہوگی اس نے, کوئی مال کی یا کوئی کسی چیز کی. تو یہ جو اس نے چنگ پونگ کہا ہے اس کا ذرا ترجمہ تو کرواؤں میں کیا ہے. تو وہ الفاظ اس نے یاد کر کے چائنا گیا, ترجمہ کروایا. تو اس نے تھا, الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. وہ چیخ رہا ہے کہ پاؤں ہٹا, سانس نہیں آ رہا, اور یہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا چنگ پونگ لگائی. تو یہ چائنیز اور جیپنیز زبان کا یہ ایک حرف بھی پلے نہیں پڑتا, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ لوگ. بہرحال تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے جائیں نا, تو اس کے چنگ پونگ کو ہلکا نہ لیں. اس کا چنگ پونگ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی ایٹمی دھماکے کی بات کر رہا ہو آپ سے, وہ بڑی خطرناک, ہم کہتے ہیں چنگ پونگ کر رہا ہے. ان کے چنگ پونگ بھی ہماری بڑی بڑی گالیوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتے ہیں ان کے, اگر مفہوم میں جائیں آپ. تو خیر, تو جماعت اسلامی کے جو صدر رہے ہیں ماضی میں, امیر رہے ہیں, قاضی حسین احمد, جاپان کے صدر سے ملاقات کی. تو جاپان کے صدر نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے جو ایٹمی دھماکہ کیا یہ بہت غلط کام کیا آپ لوگوں نے. اس سے کیا ہوتا ہے, دہشت گردی کو فروغ اور انسانوں کے لیے امن خراب ہوتا ہے. تو قاضی حسین احمد نے بڑا زبردست جواب دیا, کہا کہ اگر آپ نے ایٹم بم بنا لیا ہوتا نا تو امریکہ آپ پہ ایٹمی حملہ نہ کرتا. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں. یہ جو آپ کے ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو بیڑا غرق ہو گیا نا, یہ اس لیے کہ آپ کے پاس نہیں تھا, صرف اس کے پاس تھا. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ جب اس کے پاس ہے تو تمہارے پاس, اس کے پاس ایک ہے تو تمہارے پاس دو ہونے چاہیے. نیچرل مذہب ہے اسلام, فطری مذہب ہے. وہ اپنی حفاظت کا وہ طریقہ بتا جائے جو طریقہ دنیا میں چل رہا ہے. جاپانی وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے جاپانیوں کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق. کہہ رہے ہیں ہمارا تو ہو گیا. اتنی قابل قوم اور ترقی یافتہ قوم ہو کے بھی معاشی لحاظ سے تباہ و برباد قوم ہے جاپانی. اتنی ترقی یافتہ قوم ہو کے بھی کیا ہے, کوئی دنیا میں اس کی سنتا ہی نہیں ہے. کوئی جاپان کسی کو مشورہ دینا تو لوگ ایسے کھجا کے نکل جاتے ہیں. امریکہ مشورہ دے تو سب سنتے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہول سیل کے حساب سے ایٹم بم ہے امریکہ کے پاس, اتنی بڑی فوج ہے, اتنی فضائیہ اور یہ ساری چیزیں. تو ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, مضبوط طاقتور بن کے دکھاؤ تم. تو یہ تو نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اور باقی اعتراض کرتے ہیں, یہ تو اعتراضات کے جوابات تو ہم دیتے رہتے ہیں, علماء بھی دیتے رہتے ہیں, اس میں ابھی وہ ان میں نہیں جاؤں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے جو جہنم کی آگ رکھی, اس لیے کہ کافر لاکھوں نشانیاں دیکھ کر اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. اللہ کو مانتا ہے تو پھر بتوں کو اور غیروں کو شریک کر لیتا ہے, اور اگر یہ بھی نہ کرے تو اللہ کے سفیروں کو, جن سفیروں کو اللہ نے برحق ہونے کے دلائل دے دیے, ان سفیروں کا انکار کرتا ہے. تو یہ سارے انکار لوٹ کے خدا کے انکار کی طرف جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے جو اگر دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہے. دنیا میں تو اللہ نے رکھا 100 سال میں مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لی معاف کر دوں گا میں. لیکن اگر اسی حال میں چلے گئے تو پھر اللہ نے معافی کا دروازہ
بند کر دیا. یہ اللہ کو حق ہے, ہم نہیں جہنم میں پھینکتے میرے بھائی, ہم تو اللہ کا قانون سنا دیتے ہیں, اور اسی قانون کی سختی کی وجہ سے, اسی قانون کے برحق ہونے کی وجہ سے ہم بھی اپنے کفر سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب پیدا ہو جائے مگر موت ایمان پر واقع ہو, ایسا نہ ہو تیرا ہی انکار کر دیں. جیسے اولاد نافرمان ہو جائے برداشت ہے, لیکن ایسی نافرمانی کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ کے وجود کا انکار کر دے اور اس کے نسب کا انکار کر دے کہ تو میرا باپ ہی نہیں ہے, ایسی نافرمان اولاد کو تو معاشرے میں کوئی بھی پنپنے نہیں دیتا میرے بھائی. یہ تو بہت ہی سفاکی کی اور ضلالت کی انتہا ہو گئی. تو جس خدا نے کھلایا, آسمان سے پانی برسایا, اس کائنات کو بنایا, ایک ایک پتے کو بنایا اس نے, یہ سافٹ ویئر کی دنیا ہے نا, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, اتنے بڑے بڑے نظام, درختوں کا نظام. آم کے بیج میں کیا ڈال دیا ہے کہ اسے گوبر میں ڈالو درخت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ, گندم کے بیج میں کیا ڈال دیا, زمین پہ ڈالو لاکھوں گندم پیدا کر دے گا. اس کینو اور ناشپاتی کے بیج میں کیا ڈال دیا, زمین میں ڈالو ناشپاتی کے درخت پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ زمین کا کام تو چیزوں کو گلانا اور سڑانا ہے. لوہے کو ڈالو زمین اسے مٹی بنا کے ختم کر دے گی, لیکن بیج کو ڈالو تناور درخت بنا کے لاکھوں بیج پیدا کر دے گی. یہ زمین کے اندر ایسے تصرفات کہ جب چاہے کھلونا بنا دے, جب چاہے اس زمین سے انسان کو آدم اور حوا بنا کے کھڑا کر دیا اس نے, اور جب چاہے زمین کو درخت بنا دے. یہ سارے اور درخت کی کروڑوں قسمیں, کھجور, انار, انگور, اور پھر آسمان سے اس زمین کو سیرابی کے لیے بارشیں بھی برسا رہا ہو, اور زمین کو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, فرمایا آسمان اور زمین کا جو نظام شمسی کا جو نظام ہے, اور ہم نے جو زمین کو گھما دیا, چلا دیا, اتنے بڑے بڑے جسم والے چیزوں کا چلنا اتنی رفتار کے ساتھ, یہ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں جس نے قابو میں رکھا ہوا ہے. ان کا نظام کشش ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو جائے, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں اپنے مدار پہ دوبارہ گھوم کے لے آئے. ہم نے تو اس کائنات کو ابھی دیکھا نہیں ہے پوری طرح, یہ لٹو کی طرح زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد, کیسے گھوم رہی ہے بھائی یہ ایسا, اور 23 ڈگری پہ جھکا بھی دیا اس کو تاکہ موسم بھی بنتے رہیں. کیا زمین نے یہ خود فیصلے کیے ہیں سارے ہے بھائی؟ زمین اتنی سمجھدار ہے کہ مجھے 23 ڈگری پہ جھکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ سردی گرمی خزاں بہار بھی بنے اور بارشوں کا نظام بھی چلے اور 365 دن میں چکر بھی مکمل ہو جائے اور 24 گھنٹے میں سورج نکل کے غروب بھی ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیا زمین نے ڈیسائیڈ کی ہیں؟ کوئی ہے ذات جو اس زمین سے ہٹ کر ہے, جس نے زمین کو بنایا, جس نے آسمان کو بنایا, انہیں ایک دائرے میں چلا دیا. کل فی فلکی یسبحون, یہ آیت سائنس کا بہت بڑا چیلنج ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا نا 1400 سال پہلے, اس میں لکھا ہے کل فی فلکی یسبحون, جتنے بھی اجرام ہیں, زمین ہو, آسمان ہو, چاند ہو, ستارے ہو, اللہ فرماتے ہیں سارے کسی نہ کسی دائرے میں تیر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سارے تیر رہے ہیں, سب کسی نہ کسی دائرے میں تیرتے چلے جا رہے ہیں, ایک مدار میں گھومتے چلے جا رہے ہیں. اتنی ترتیب سے ایک مدار میں گھومنا, ایک چھوٹا سا رکشہ چلا کے دیکھ لو آٹومیٹک, اس میں بھی ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا. جہاں ریموٹ کنٹرول رکھا وہ مدار میں چل پائے گا رکشہ ہے بھائی؟ یہ جو آسمان پہ سیارے چھوڑے ہوئے ہیں سائنسدانوں نے, باقاعدہ ایک مشینری فٹ کی جاتی ہے نا اس کے اندر, پھر یہ ایندھن بھرا جاتا ہے اس کے اندر, پھر ایک مدار میں جا کے تیرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی عقل کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ اور وہ عقل جو ہزاروں سال کے بعد جا کے یہاں تک پہنچی ہے ترقی کرتے کرتے. تو ایک سیارے کو گھمانے کے لیے اتنے دماغوں نے مل کے اس میں مشینری فٹ کی ہے. تو یہ جو زمین اتنا بڑا سیارہ ہے, اسے یہ کیا خود بخود گھوم گئی ہے یا اس کے لیے بھی کوئی دماغ ہوگا؟ وہ دماغ اگر خدا کا نہیں ہے تو کوئی کون سی مخلوق ہے بھائی؟ پھر وہ مخلوق سامنے آ کے کیوں نہیں کہتی کہ میں نے بنایا ہے تمہیں؟ یقیناً کوئی مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ کون ہے؟ خالق ہے. تو اس خالق کے وجود کا انکار کرنے والا کتنا بڑا سائنسدان ہو جائے, انسانوں کی نظر میں عزت ہے, کرنی چاہیے, لیکن خالق اس کو بخشنے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس خالق نہیں ماننے کے لیے تیار. میں سب سے پہلے کون ہوں؟ میں ہوں. تو میرے بھائی اس لیے ایمان کی حفاظت کی دعا کیا کرو. سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو ملی ہے وہ ایمان ہے. باقی یہ جو سائیکل چوری کر لینا مسلمان, وہاں سے لا کے یوں کر لیتے, یہ بھی غلط ہے. کوئی میں اس کی تعریف نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں مسلمان کہ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں, ڈسپلن نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. تو اصل جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی خامی ہے, اسلام کی خامی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات آپ دیکھیں تو کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگائی
کیونکہ کچے پیاز میں بو ہوتی ہے. اتنی تکلیف برداشت نہیں ہے, وہ کسی کی سائیکل چوری کرنا کام برداشت کر لیں گے. اسلام میں چوری تو اتنا بڑا جرم ہے کہ دوسرے مذاہب میں تو ٹھکائی لگتی ہے, اسلام میں کیا ہوتا ہے, ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو چور نہیں بناتا. اگر کوئی مسلمان چور ہے تو وہ اس لیے کہ اسلام پہ چلتے نہیں ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ورنہ جس مذہب میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو, وہ اس مذہب میں تو چوری کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہے اس لیے کہ مذہب نافذ نہیں ہے نا, نافذ نہیں ہے مسلمان عمل. اور یہ بھی نہیں کہ سارے نہیں, بہت سے کرتے بھی عمل. ایسے ایسے پرہیزگار لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں, کروڑوں کھربوں روپے ان کے پاس رکھوا دیں آپ, کھربوں روپے, اور لکھت پڑھت نہ ہو, مگر 1 روپیہ دائیں سے بائیں نہیں کرتے. وہ ہم نے علماء دیکھے ہیں, ابھی بھی ہیں, امانتیں رکھواتے ہیں. لوگ پتہ ہے کہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی, مر بھی جائیں گے نا تو وصیت کر کے جائیں گے, فلاں دراز میں فلاں کے اتنے کروڑ روپے پڑے ہوئے دے دینا. ہمارے اکابر کے واقعات ہیں, اس پر بھرے ہوئے واقعات. میرے پاس اگر کوئی رقم میں تو بہت ہی نالائق ہوں, گنہگار ہوں, لیکن مالی معاملات میں میرا یہ حال ہے کہ میرے پاس اگر کوئی رقم ہوتی ہے نا, اسے ڈائری میں لکھتا ہوں, میں مر گیا تو یہ رقم فلاں کو پہنچا دینا. مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں بھائی, ورنہ کسی کی فلاں نے دی تھی فلاں کو پہنچانے کے لیے, ایسا نہ ہو میں مر جاؤں اور یہ ضائع ہو جائے. تو ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال ہے, تو جو لوگ واقعی دین پہ چلتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے جو مسلمان بیچارہ گٹکے کی خاطر کسی کی چپل چرا لیتا ہے اور تھوڑی سی سٹے مٹے کی خاطر کسی کی ہیڈ لائٹ نکال لیتا ہے, تو یہ مسلمان کا اپنا قصور ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. لیکن یہ کر کے بھی مسلمان کم درجے کا چور ہے. پھر بھی بتا دوں, یہ جو بین الاقوامی چور ہیں نا, یہ بڑے خاندانی چور ہیں, ان کی چوری ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے چور ہیں. یہ نیچ قسم کی چوریوں کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ پیٹرول چراتے ہیں, یہ نسلیں ختم کر, بوسنیا میں دیکھو نسلوں کی نسلیں ختم کر دی ہیں. ایسا مارا ہے مسلمانوں کو. اور کمال کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان قوم ہے. اور اعتراض کیا جاتا ہے, مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. عجیب قسم کا حساب ہے, کسی اور پہ ڈال دیتے بھائی. آپ مار رہے ہیں کسی کو ڈنڈوں سے پکڑ کے, عراق میں بھی پیٹ رہے ہیں, افغانستان میں بھی مار رہے ہیں. 32,000 ٹن وزنی بم لے کر آپ نے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا گرا کر. فلسطین میں تو ساری دنیا, امریکہ بھی مانتا ہے فلسطین میں کہ یہودی غلط کر رہا ہے. میں نے خود اوباما کا بیان سنا کہ اسرائیل گڑبڑ کر رہا ہے, لیکن پھر اوباما نے اسرائیل کے ڈر سے اس بیان سے رجوع بھی کیا. پہلے مانا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, حق نہیں بنتا. ساری دنیا, غزہ کی پٹی پہ کبھی جنگ, فلسطین کو عبرت کا نشان بنا دیا. مگر دہشت گرد کون ہے؟ فلسطینی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اسرائیلی فوج کلاشنکوف کے ساتھ اور بموں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے تو فلسطینی پتھر کیوں مارتا ہے ہمیں؟ یہ فلسطینی ہمیں اٹھا کے پتھر کیوں مارتا؟ یہ دہشت گرد ہے. ان کے مولوی سکھاتے ہیں دہشت گردی. تو عجیب کہانی ہے, عجیب حساب کتاب ہے بھائی, یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے, باقی دنیا کو بھی اسی پر قیاس کر لو. تو پھر اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ کسی غیر مسلم ملک میں پھٹ پھٹا جاتا ہے جذبات میں آ کے, ہم تو اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں پھٹو بھائی, خام خواہ میں کسی سفارت خانے پہ حملہ نہیں کرو, اس سے نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر کر رہا ہے وہ, تو وہ اسی مظالم کا شکار ہو کے ہی تو رد عمل ہے نا اس کا. جب آپ کہیں پنپنے ہی نہیں دے رہے اس کو, اس کا گیس بھی چھین لیا, تیل بھی چھین لیا. ہمارے ہاں کوئلے کی سب سے 7 بڑی کانوں میں سے ایک کان ہے کوئلے کی, جس سے ہم 200 سال تک فری بجلی بنا سکتے ہیں. ایک اقتصادیات کے ماہر نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پابندی ہے اس کوئلے کی کان کو کھودنے پر بھی. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ آپ کے گھر میں ایندھن پڑا ہے, لکڑیاں رکھی ہیں, چولہا جلا لو, پڑوسی نے پابندی لگائی نہیں جلا, مجھ سے خرید, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پڑوسی بڑا ظالم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہ تو میرا اپنا کوئلہ ہے, جلانے دو. کہہ رہے نا, یہ ماہر معیشت نے بتایا ہمیں کہ بین الاقوامی دنیا میں پاکستان پر پابندی ہے کہ آپ اپنا کوئلہ, بولو بھائی, نہیں نکال سکتے. تو یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. تو مار کے بھرکس. اور مسلمان بھی اتنا نیک ہے, خوب مار کھا رہا ہے, اور کیا کہہ رہے کہ واقعی ہم لوگ بڑے دہشت گرد ہیں, ہمارے مولوی دہشت گرد اور ہم لوگ بڑے دہشت گرد ہیں. یہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو. او بھائی تمہیں تو پیٹ رہا ہے, کم از کم اس کو تو بولو گے یہ ظالم. گیس بجلی ہمارے ملک کی پیداوار ہے نا, بجلی بھی گیس بھی مہنگی ہے, باہر والوں کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. تو اور بہت ساری چیزیں جو میں مثالیں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے جو غیر مسلم اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہے
کہ اسلام برحق نہیں ہے، مسلمان ظالم ہے، یہ ہے فلاں ڈمکانا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن جانتے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار. تو اصل عدالت تو کہاں لگے گی میرے بھائی؟ آخرت میں. تو اب اگر اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم جہنم میں جائے گا اور غیر مسلم کو یہ طعنہ برا لگتا ہے کہ ہمیں جہنمی قرار دے دیا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں. آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو آپ اس پر رہیں، لیکن اصل عدالت کب لگے گی؟ قیامت. اس دن پھر اللہ سوال پوچھے گا. اور پھر اللہ کی عدالت میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی دلائل کی دنیا میں اللہ پہ غالب آ جائے. اللہ تو بار بار قرآن میں فرماتے ہیں یہ ہے وہ آگ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اس آگ کو، آج سوائے عذاب میں اضافے کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بس آخر میں ایک دعا بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے علماء اس لیے جتنے بھی اکابر ہیں سب ایک بات کی نصیحت کرتے آئے ہیں کہ دیکھو ہمیں جو ایمان مل گیا نا، یہ غریبی میں ملا ہے، دلائل کے تانے وانے ملا کے نہیں ملا ہمیں ایمان. اگر ہم غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو پھر ہمیں سوچنا پڑتا. اللہ نے یہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے اہل ایمان کے گھر میں پیدا کر دیا. اس آزمائش سے بچا لیا اللہ نے ہمیں. غیر مسلم کے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے یہ آزمائش نہیں ہے. اب ہمارے لیے آزمائش کیا ہے کہ موت تک یہ ایمان بچ جائے. جو لوگ مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں ان کا عام طور پہ بچ جاتا ہے. میرا بیان چونکہ آج کل کینیڈا امریکہ میں بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے. وہاں سے بہت ساری خبریں آتی ہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ باہر گئے، کسی ملک میں سفر کیا، انہوں نے وہاں لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ یہاں رہ رہے ہو بہت اچھا ہے، بیان میں آئے ہوئے تم سب مومن ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری جو اولادیں ہوں گی نا، اولادیں، ان کے بارے میں تمہیں گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ کافر ہوں گی، امید ہے وہ بھی مومن ہوں گی، لیکن ان کی جو اگلی نسل ہوگی نا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہوگی. ایک دو پشتوں کے بعد یورپ کینیڈا امریکہ میں رہنے والے لوگ ایک دو نسلوں کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ بھائی نہیں آ رہی بات. دیکھو آپ ہیں تہجد گزار، داڑھی رکھی آپ نے، لیکن آپ ادھر گئے ادھر کوئی زنا کر رہا ہے، ادھر گئے ادھر خدا کو گالی دے رہا ہے. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ کسی انگریز سے بات کرو وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو یہاں یہ کبھی نہیں سنا نا، تصور نہیں ہے. یہاں تو ہندو یہ کام نہیں کرتا، ہندو سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں. میرے بکری بیمار ہو گئی تھی، میں ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مجھے نہیں پتا تھا ہندو ہے. کہہ رہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ. چھوڑو تو ایک نمبر کا تھا وہ. میں اس کے کہہ رہے یہ گابن ہے، الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا ہے، یا پتہ نہیں آلہ لگا کے. وہ 11 مہینے 12 مہینے ہو گئے، تھا ہی نہیں اندر. لیکن بہرحال سبحان اللہ الحمدللہ. بعد میں پتا چلا کیا یہ ہندو. لیکن چونکہ مسلم معاشرے میں پیدا ہوا نا تو اس کی زبان کا یہ حصہ بن گیا ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. کیونکہ سبحانہ بھگوان تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا، کوئی لفظ نہیں بنتا، مزہ نہیں آتا اس میں. عرب میں آپ جائیں گے نا، عرب میں عربوں کی لڑائی دیکھیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے درود شریف پڑھ رہے ہیں. میں نے تو دیکھی نا، میں 2 مہینے رہا ہوں واللہ حادث. ایک عرب کی ایک بنگلہ دیشی سے لڑائی ہو رہی تھی سعودی عرب میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ڈرائیور عربی اور پیچھے بنگلہ دیشی ساتھی بیٹھا ہوا ہے. ہم جا رہے تھے ہوٹل پہ اپنے کہ بھائی ہمیں اتار دو وہاں، تو وہ چلا نہیں رہا تھا. وہاں بھی W11 والا حساب ہے سعودی عرب میں بھی، بعض جگہوں پر نا چل نہیں رہی. اس کو کہنے چل بھائی، وہ کہہ رہے نہیں پوری بھرے گی تو چلوں گا. تو اچھا لگا ہمیں کہ چلو تھوڑا تھوڑا کراچی کا لک آ رہا ہے. وہ چلا نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے چلا بھائی، کہہ رہا ہے نہیں پوری سواری ہو جائے. پھر کرائے پہ جھگڑا. اب لڑائی سنیں، لڑائی سنیں. وہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ. وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ بنگلہ دیشی سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ. کتنا اچھا لفظ ہے نا اتقوا اللہ. ہم تو رکوع کر لیں، نیت باندھ لیں. اب بنگلہ دیشی کہہ رہا ہے واللہ فی ناری جہنم. بنگلہ دیشی کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ فی ناری جہنم. میں کہنے والا تھا خالدین فیہا ابدا. مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ بنگلہ دیشی کو اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیسے کیا بد دعا دوں. یہی آ رہی تھی عربی میں کہ اللہ کرے تو جہنم میں جائے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا. مجھے ہنسی آ گئی تو مجھ پہ غصہ ہو رہا تھا، ہنسی ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپس میں آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے. تو جو جس زبان کا کلچر ہوتا ہے نا، وہ پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. گالیاں نہیں ہیں عربوں کی زبان پہ، گالیاں نہیں ہیں. لڑائی میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. جھگڑا ہو رہا ہے نا کہ پیسے نہیں، اللہم صلی علی محمد، مٹھی پکڑائی، چل بھائی. تو
اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں کا ہندو بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم جس ماحول میں سارے مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور یورپ میں کیا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں وہاں سے جو فون آتے ہیں، سب جگہوں نہیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سب مسلمان ہی رہتے ہیں. انگلینڈ میں بہت سی کالونی ایسے پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں کہ یہ کوئی تو ایسا لگتا ہے جیسے لیاری میں گھوم رہے ہیں آپ، کیونکہ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اس حساب سے گندگی اپنے حساب سے وہ پھیلا لیتا ہے، لیاری بنا دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے، تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں گوروں کی اکثریت ہے. اب وہاں ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کسی گورے کو کہا اللہ کے بارے میں، اس نے معاذ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، کہہ رہے یہ ان کے یہاں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ کلچر یہ آپ سنتے 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 آہستہ آہستہ آپ کے اندر غیرت ختم ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ نے چونکہ پاکستان میں 10-20 سال گزارے، علماء کے بیان سنے، آپ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا صبح و شام پڑھ کے اللہ میرے ایمان کے رہ گیا. بچہ جو ہے نا آپ کا وہ اس معیار کا نہیں، وہ انہی اسکولوں میں پڑھا، اس نے صبح و شام یہ دیکھا ہے، اس کو بھی آپ نے صبح و شام قل شریف پڑھ کے پھونکے لگا لگا کے مدنی مسجد اور مکی مسجد گھما کے، وہاں کی جو مدنی مسجد گھما کے تھوڑا تھوڑا وہ پھر بھی، اور آپ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تھوڑا آزاد ہو جائے گا. اگلی نسل میں کیا ہوتا ہے، اگلی نسل کی بریکیں پھر فیل ہوتی ہیں. کہتے کیا داڑھی، کیا پگڑی، کیا نماز، کیا روزہ. یہ حقائق ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں مسلمان لڑکیاں سکھ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. سکھ تو ہم اتنے بدبودار ہوتے ہیں نا سکھ، اللہ معاف کرے، کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، لیکن کبھی کسی سکھ کے قریب وہ جو پگڑی پہنتے ہیں اور اندر جو بال ہوتے ہیں ان کے سر کے اندر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا بال ہوتے ہیں، مسلمان لڑکی کیسی پاک دامن اور طہارت والی ہوتی ہے، وہ کسی سکھ کے ماتحت بن چلی جائے اور کسی سکھ کے نکاح میں چلی جائے، ہمارے معاشرے میں چھورا مار کے ہلاک کر لے گی اپنے آپ کو، مگر یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی، چاہے وہ کیسی گنہگار عورت کیوں نہ ہو. بتاؤ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور کسی کی بہن اگر کسی سکھ سے شادی کر رہی ہو، وہ تو جان سے مار دے گا اس بہن کو، چاہے کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. وہ غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ میں مسلمان ہو کر کسی ہندو یا کسی سکھ کو اپنا داماد بناؤں. لیکن ہو رہا ہے یورپ میں، امریکہ میں بہت ہو رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو یار، مذہبی آزادی ہے، وہ اس کے مرضی ہے، وہ چاہے کر لے چاہے شادی نہ کرے. ہم اس کو بتا دیا یہ اسلام کہہ رہے ہیں، یہ اس کی اپنا نجی زندگی میں کیا دخل اندازی. غیرت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آہستہ 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 1-2-3 نسلوں کے بعد گیا حساب کتاب. تو وہاں کے لوگوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے جو لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی جاب کر کے واپس آ جاؤ، فیملی یہیں رکھو. کینیڈا سے ایک خاتون کا فون آیا کہ یہاں بڑا اچھا موسم ہے. میں نے کہا جیسا مرضی ہو یہاں پہ. وہ بیچاری اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ وہاں پر ہیں، بیان بھی سنتی ہے. میں نے کہا جیسا مرضی ہو، لیکن ہمارے جو بسوں کے دھوئیں ہیں نا، W11 کے دھوئیں، یہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہیں، ہمیں زیادہ پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہاں ہمارا نماز رمضان کا پتہ چلتا ہے، یہاں پہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، وہاں پر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب کیا ہوا ہے کہ غیر مسلموں سے شادیاں شروع ہو گئی ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، دین اسلام پہ چلا دیا، تو اب ایک دفعہ چلنے کے بعد ہمارے دلوں کو تبدیل نہ کرنا، نہ ہمارے دلوں کو نہ ہماری نسلوں کو. موت ہماری ایمان پر واقع ہو، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ایمان پہ موت نصیب ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ آئے گا انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر. کچھ بھی ہو جائے ایمان سے دستبردار نہیں ہونا. مسلمان ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں ہم، چاہے نالائق ہوں، ہیں مسلمان. سب کچھ پہ سودے بازی ہو سکتی ہے، دین و مذہب پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت اور حمیت عطا فرمائے اور ایمان پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.